अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब मोहतरम सैयद ज़ीशान हैदर शाह साहब, हम आपको अपने चैनल यूनिफिकेशन तिबी अकेडमी में खुश आमदीद कहते हैं। और आज सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि आप अपना तारुफ करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि आपके साथ और आपने वक़्त दिया, और इस वक्त इस जगह पे आपके इस मतब के अंदर बैठकर मुझे इंतहाई खुशी है कि मैं एक ऐसे शख्स के पास बैठा हूँ जिसने कानून मुफरज़ा के लिए दिन रात मेहनत की और पूरे पाकिस्तान को यकजा प्लेटफार्म के ऊपर जो है ना तिब्बी यूनिफिकेशन प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठा किया। और जो बात आपने पूछी है उसके मुतल्लिक़ मैं आप थोड़ी सी बात करता हूँ। शाह साहब, नाम तो आपने बता दिया है कि मेरा नाम सैयद ज़ीशान हैदर बुखारी है, सादात बुखारी ख़ानदान से ताल्लुक़ है। और मेरा ख़ानदानी जो सिलसिला है उसमें हिकमत का एक अरसे से हमारे ख़ानदान में चल रही है जी। और मेरे इलाके में सभी लोग जानते हैं कि मेरे दादा अबू जो कि इस वक्त वफात पा चुके हैं, हकीम डॉक्टर सैयद असगर अली शाह, उनका एक इलाके में उनका नाम भी था, पहचान भी थी जी माशाल्लाह। और उसी सिलसिले को आगे चलाते हुए हमने ये कोशिश की है कि मैं भी इस सिलसिले की खिदमत करूं और इंशाल्लाह हमारी नस्ल में भी ये सिलसिला आगे चलता रहता है। ख़ानदान में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, ददियाल में और ननिहाल ख़ानदान में जो लोग तिब के पेशे के साथ मुंसलिक हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शाह साहब, आप एक बहुत बड़े तिब्बी खानवादे से तल्लुक़ रखते हैं और हिकमत और विलायत ये तो वैसे भी सादात का विरसे में आ रही है। तो एक इतने अजीम तिब्बी ख़ानदान से तल्लुक़ रखने की निस्बत से क्या आपने तिब के मैदान में कुछ तहकीकात वगैरह भी की हैं? सर, मुझे 2013 से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों किताबें मैंने इसके ऊपर पढ़ी हैं और पाकिस्तान के नामवर असातिज़ा से इल्म तिब हासिल भी किया है। उनमें जनाब हज़रत शबीर अहमद रान साहब हैं, वो रेमनाबाद वाले, काबिल तरीन असातिज़ा में उनका शुमार है जी। इस तरह जनाब हकीम साहब थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन। और जनाब आरिफ साहब हैं दुनियापुर वाले, उनसे काफ़ी ज़्यादा सीखा है। और उनके भाई जनाब इलियास साहब दुनियापुर वाले, उनके भाई तारक साहब दुनियापुर वाले, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। इसी तरह हकीम फ़हीम सन्यासी साहब माशाल्लाह बेहतरीन उस्ताद हैं और काबिल तरीन आदमी हैं, उनसे भी सीखने को मिला। और जनाब हकीम मुबशर अली असद साहब, उनसे मैंने शरबत बनाने का तरीका सीखा जी माशाल्लाह। तो हज़रत अली का फरमान है, जिसने एक लफ्ज़ भी आपको सिखाया हो वो आपका उस्ताद, बेशक बेशक। और इसी तरह हकीम राना वही साहब हैं लाहौर के, उनसे मैंने शुगर के मुतल्लक जो जख्मों के मुतल्लक जो है ना, उन्होंने बड़ी शफकत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ मुझे वो प्रैक्टिकली ये चीज़ें सिखाई, बाकायदा बनाने का तरीका हर चीज़ सीखी। इस तरह इन असातिज़ा की रहनुमाई के अंदर मैंने खुद भी तिब के ऊपर तहकीक की। तो आम तौर पे तशखीस के मामले में लोगों को, जो नए तलबा को काफ़ी ज़्यादा परेशानी पेश आती थी जी। तो मैंने काफ़ी अरसा इसके ऊपर रिसर्च करके एक नया तशखीस का तरीका जो है वो अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन के अंदर डाला और मैंने वो तरीका काफ़ी अरसा उसके ऊपर तहकीक की है और सैकड़ों मरीजों के ऊपर उसकी रिसर्च की है और अब तक उसकी मज़ीद रिसर्च भी जारी है। वो है नाखूनों के जरिए से तशखीस का मेथड, तशखीस का तरीका। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज शनासी और अल्हम्दुलिल्लाह नाखूनों के जरिए से मैं वो पहला शख्स हूँ कि जो पॉइंट नाखूनों के ऊपर, ठीक है, मैंने बयान किए हैं और जिसकी मैंने रिसर्च की है। ना तो नेट के ऊपर अभी तक उसके लिए कोई मवाद है, ना पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ठीक है, उसके मुतल्लिक किसी भी बुक के अंदर उसका कोई मवाद है, ठीक है। और साहब का पूरी दुनिया के अंदर अभी तक उसके मुतल्लिक कोई चीज़ जो है ना वो मौजूद नहीं है, ठीक है। जिस मैंने नाखूनों की कुछ चीज़ों को कानून सलासा के मुताबिक, ठीक है, उनको तरतीब दिया है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ये एहसान और फजल है और अनकरीब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कानून अरबा के मुताबिक भी डाला जाए और उसके ऊपर भी रिसर्च की जाए, क्या उसके मुताबिक भी ये बिल्कुल ठीक है या उसके अंदर कोई मसाइल हैं। तो अभी ये तहकीक जारी है मजीद।
اور ثلاثہ کے حساب سے میں نے اس کو ترتیب دے دی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا ابھی تھوڑا سا ذرا اس کے بارے میں ذرا تحقیق کے بارے میں بتائیں سامعین کو کہ ناخنوں سے مزاج کیسے تشخیص کرتے ہیں. شاہ صاحب تھوڑا سا ہاتھ آگے کر کے دکھائیں ذرا واضح کر کے. یہ جو ناخن ہیں جی. ناخنوں کے نیچے یہ نشان ہیں سفید کلر کے جن کو ہم چاند کہتے ہیں. چاند. ہاں. ان چاند کو میں نے قانون ثلاثہ کے مطابق ترتیب دیا ہے جی. اور ان چاند کے ذریعے سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ سابقہ مزاج کون سا تھا اور موجودہ مزاج کون سا ہے. ٹھیک. آگے اور کدھر جائے گا. ان چاند کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مزاج آگے کی طرف جا رہا ہے یا یہ بندہ پیچھے کی طرف جو ہے نا یہ جا رہا ہے، خوراک پیچھے کی طرف کھا رہا ہے. ٹھیک. اور انہی چاند سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو کسی عورت کو اگر حمل ہے تو اس کا مزاج کون سا چل رہا ہے. اور بعض دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ محققین یہ کہتے ہیں کہ اگر اولاد نرینہ کی کوئی میڈیسن دی جائے تو یہ 100% ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت کے ہاں بچہ ہی پیدا ہو. ٹھیک ہے. تو میں اس چاند کے ذریعے سے یہ بتا سکتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ قبل از وقت دوائی کھانے سے قبل از وقت بتا سکتا ہوں کہ یہ میڈیسن اس کے اوپر اثر کرے گی، اولاد نرینہ ہوگی یا بیٹی کا ہی حمل جو ہے نا تک چلتا رہے گا. اللہ رب العزت نے ان ناخنوں کے اندر ایک سمندر چھپا دیا. اچھا یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں اگر بتا دیں انگلیوں کا مزاج اور اس کے چاند کے حوالے سے تھوڑی تفصیل. یہ شاہ صاحب اگر اس کو ایسا کر لیں کہ جو لوگ ہمارے پاس آئیں سیکھنے کے لیے ان کو پھر ہم بالمشافہ سکھائیں گے تو مزید بہتر ہوگا، کیونکہ یہ اگر کہیں نا کہ 5-6 منٹ میں اگر میں سکھا دوں یہ لوگ الجھن میں پڑ جائیں گے. تو میں چاہتا ہوں اگر کوئی لوگ سیکھنے کے لیے آئیں تو ان کو میں واضح وائٹ بورڈ کے اوپر جو ہے نا اس کی مکمل لیکچر دے کے ٹھیک ہے سمجھاؤں، پھر ان کی کوئی الجھن جو ہے نا وہ باقی نہیں رہے گی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. شاہ صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہے کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے اسے انقلابی تشخیصی نظام سے متعارف کروایا. انشاءاللہ جو ہمارے سامعین ہیں ان میں سے جو صاحب ذوق و شوق ہیں وہ یقیناً یہ مزاج شناسی بمطابق اظفار یعنی ناخن سے مزاج کو جاننے کا جو طریقہ ہے اس کو سیکھنے کے لیے آپ سے رجوع کریں گے. اور کیا آپ وہاں پہ کوئی ایسا ارادہ رکھتے ہیں کہ جو اطباء سیکھنا چاہیں ان کو سکھانے کے لیے کوئی کلاس کا اہتمام کریں مہینہ وار یا ریگولر؟ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرنے کے بعد اب میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ بلکہ آپ کے مشورے سے آپ نے یہ بات کہی کہ یار ان کو نا دنیا تک پہنچا دیں. تو میں نے بھی سوچا کہ اگر میں اس کو اگر نہیں پہنچاتا اب تو اللہ نہ کرے کوئی بھی حادثہ انسان کے ساتھ پیش آ سکتا ہے. یہ علم ساتھ چلا نہ جائے. جتنا علم جس کے اوپر تحقیق ہو چکی ہے وہ میں عوام تک پہنچا دوں تاکہ یہ امانت ان تک پہنچ جائے اور پھر وہ لوگ جو ہے اس کے اوپر مزید ریسرچ کریں جی کہ اس کی خامی اور اس کی خوبیوں پر اوپر ریسرچ کریں اور اس کو مزید آگے لے کر چلیں. اور جو آگے میں خود ریسرچ کر رہا ہوں انشاءاللہ وہ بھی میں گاہے بگاہے ٹھیک ہے ان جو لوگ مجھ سے سیکھنے کے لیے آئیں گے ان کو میں گاہے بگاہے اس کے بارے میں بھی رہنمائی کرتا رہوں گا. ایک بات اور بھی بتا دوں کہ جیسے ثلاثہ کے مطابق میں بات کرنے لگا ہوں چونکہ ابھی تک میں نے اس کو ثلاثہ کے حساب سے ترتیب دی ہے تو بعض اب ایسا ہوتا ہے کہ ثلاثہ والے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر نمبر 2 ہے تو اس کا مزاج ہے کسی مریض کا تو اس کا 3-4 علاج کریں. بعض لوگ کہتے ہیں 2 کا جو علاج ہے وہ 5 کریں. تو ان ناخنوں سے الحمدللہ اس حد تک ہم قریب پہنچ چکے ہیں کہ کن کا علاج جو ہے 2 سے 3 اور 4 کرنا ہے اور کن کا علاج 2 کا جو ہے ڈائریکٹ 5 پر کرنا ہے. یعنی اس کی وہ جو وجہ ہے وہ بھی الحمدللہ انشاءاللہ میں یہ واضح کروں گا. ماشاءاللہ بہت خوب. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. اب آخر میں اگر آپ اپنا فون نمبر اور ایڈریس بیان کر دیں. ہاں جی فون نمبر 0346 6195 672 0346 61 95 672 0346 جی 6195 672 اور دوسرا نمبر ہے 0318 جی 6195 672. نمبر دونوں ایک ہیں لیکن کوڈ ان کا جو ہے نا وہ مختلف ہے. اور اگر اس پہ رابطہ نہ ہو سکے تو 46 والے نمبر کے اوپر واٹس ایپ بنی ہوئی ہے. واٹس ایپ کے اوپر آپ ایک میسج چھوڑ دیں ٹھیک ہے. میں جب وہ میسج سنوں گا تو آپ کو میں انشاءاللہ رپلائی کر دوں گا فارغ وقت کے اندر. ٹھیک. تو آپ کا تعلق کس سر گجرانوالہ سے پسرور روڈ کے اوپر ٹھیک ہے. یہ گجرانوالہ سے چچر والی جو پل ہے گجرانوالے کا نہر کا پل اس سے پسرور روڈ کی طرف جانا ہے. تو پسرور سے 9 کلومیٹر پہلے
ہمارا گاؤں آ جاتا ہے پیجو کے، ہاں ٹھیک ہے، سیالکوٹ کا وہ مشہور گاؤں ہے، تحصیل پسرور، ڈسٹرکٹ سیالکوٹ۔ اچھا شاہ صاحب اپنے چینل کا نام بھی بتا دیں اسی، تاکہ آپ کے چینل کو اگر ہمارے ناظرین سبسکرائب کرنا چاہیں تو اس کا نام۔ سر چینل میں تو ابھی وہ کوئی اسٹارٹنگ کر رہے ہیں، طب کے حوالے سے کوئی پوسٹ میں نے شیئر نہیں کی چینل کے اوپر، وہ جسٹ ویسے ہی بنایا تھا، لیکن بہرحال اس کا میں نام دے دیتا ہوں، میں بھی ان قریب اس کے اوپر پوسٹ وغیرہ جو ہے نا وہ لگنی شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، پاک ڈاٹ پیجو کے PAK.PAYJOKAY پاک ڈاٹ پیجو کے، وہ تو جسٹ میں نے فن کے طور پہ بنایا تھا، طب کے لیے نہیں بنایا تھا، لیکن ان قریب ہو سکتا ہے اس کو طب کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، تھینک یو سو مچ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس تحقیق کو دنیا کی نفع کے لیے۔ سر اس میں چھوٹا سا میرا ایک کویشچن ہے، جی آپ ماشاءاللہ پورے پاکستان کو جو ہے نا طب کے حوالے سے آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ نے ناخنوں کے حوالے سے پہلے کسی بک کے اندر یہ جو میں نے آپ کو رات کو جو تحقیق آپ کے سامنے پیش کی تھی، ٹھیک ہے، ناظرین کو بتاتا چلوں کہ میں آج رات شاہ صاحب کے پاس ہی مہمان تھا، اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت زیادہ بہترین طریقے سے خدمت بھی کی، اور اچھے طریقے سے میں گپ شپ لگاتے رہے، تقریباً 2 بجے تک میرے پاس یہ علمی گفتگو ہم دونوں کرتے رہے، اور الحمدللہ پتہ نہیں چلا وقت کیسے گزر گیا۔ شاہ صاحب آپ نے اپنی زندگی میں یہ جو میں نے رات کو آپ کو تحقیق بتلائی ہے، آپ نے پہلے کسی بک میں پڑھی ہے؟ نہیں، اس طرح کی بالکل تحقیق ایسی نہیں تھی، اتنا ضرور ہم نے یہ پڑھا ہوا تھا کہ ناخنوں پہ اگر چاند ہوں تو اس کا یعنی مزاج کے حوالے سے تھوڑی بہت سٹارٹنگ شاکر صاحب نے اس میں اپنی کتاب جو ہے کلینکل میتھڈ میں انہوں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا شروع کیا تھا، لیکن وہ اس کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکے۔ تو آپ نے تو ایک بڑا جامع نظام ترتیب دیا ہے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی وضاحت بھی کی ہے، اور ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ سر رات کو میں نے آپ کی نبض جو ہے نا، آپ کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھنے کے بغیر آپ کو میں نے آپ کا مزاج بتایا تھا۔ جی بالکل بتایا، اور ایکوریٹ بتایا ماشاءاللہ۔ اور دوسرا جو آپ کے پاس دوسرے شاہ صاحب تھے، ان کا بھی مزاج میں نے دور بیٹھے ہوئے جسٹ ان کی ہاتھ دے کر مزاج بتایا تھا، بعد میں آپ نے نبض چیک کی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل آپ کی تشخیص جو ناخنوں سے تھی وہ نبض کے مطابق تھی، بہت بہترین، بہت شکریہ شاہ صاحب، تھینک یو، اللہ حافظ۔